الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی پیدائش کی تفصیل کو مختلف مقامات پہ بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنی قدرت سے انسان کو پیدا کرتا ہے اور انسان کو اللہ یاد دلاتا ہے کہ تم اپنی حقیقت کو سمجھو، تمہاری پیدائش کس چیز سے اور کن مرحلوں سے گزر کے ہوئی ہے، اس کو سوچو، اس میں غور کرو تو تمہیں اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ یہ واضح ہے کہ مرد و عورت کی ملی ہوئی منی سے جو ہے بچہ بننا شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ منی کی شکل میں، نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اور نطفہ کہتے ہی ہیں مرد و عورت دونوں کی منی کے ملے ہوئے مجموعے کو۔ تو دونوں خلیے اور انڈے جب جو ہے ماں کے عورت کے رحم میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بندھے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، نطفے کے بعد بندھا ہوا خون ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ گوشت کی بوٹی جیسا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں اور سختی آتی ہے اور ہڈی بنائی جاتی ہے، پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس کے بعد ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے۔ اور یہ سارے مختلف جو مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، یہ سب 40 دن میں ہوتے ہیں۔ ہفتوں کے حساب سے، دن کے حساب سے 40 دن میں یہ نشو و نما مختلف تبدیلی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب 120 دن ہو جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکی جاتی ہے، فرشتے روح پھونکتے ہیں اور جان آ جاتی ہے۔ اور پھر عام طور پہ 4 مہینے کے بعد حاملہ خواتین جو ہیں بچے کی حرکت کو محسوس کرتی ہیں اور اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ روح پھونکنے کے بعد یہ جو ہے نیک ہوگا، بد ہوگا، یا کتنی عمر ہوگی، یا اس کی روزی کتنی ہوگی، یہ ساری چیزیں اسی وقت لکھ دی جاتی ہیں، یہ تقدیر کے حساب سے۔ تو یہ جو مرحلے بیان کیے گئے، قرآن نے بار بار یاد دلایا، من نطفہ، تم کو پیدا کیا گیا نطفے سے، من منی یمنا، نکلنے والی منی سے، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا معمولی پانی سے؟ ظاہر ہے وہ نطفہ، وہ منی جو عام طور پہ نکلنے کے بعد ناپاک ہوتی ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، کپڑے پہ لگ جائے تو نجس ہو جاتا ہے، جہاں گر جائے نجاست ہو جاتی ہے، اس کا دھونا ضروری ہے، غسل کرنا ضروری ہے۔ تو اس نطفے سے، اس نطفے کو جب تبدیل ہوتا ہے انسان کے اندر، ظاہرے کے اندر جا کے پھر وہ پاک ہوتا ہے۔ جس پیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو اندر رہتے ہوئے پاکی کا حکم ہے۔ تو یہ تمہاری حقیقت ہے، معمولی پانی سے تم کو پیدا کیا اللہ نے، اتنے مرحلوں سے گزار کے پیدا کیا۔ تو جس نے پیدا کیا اس کو پہچانو، اس کی معرفت تمہیں نصیب ہونی چاہیے۔ یہ تو قرآن اور حدیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا کہ پھر وہ مکمل 90 مہینے میں، 10 مہینے میں اللہ کے حکم کے حساب سے بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو مرحلہ گزرتا ہے، اتنا یہ فنی اعتبار سے ظاہر ہے اتنا کٹھن، اتنا مشکل، اتنا دقیق، اس قدر اہم ہے کہ آج یہ ساری باتیں دنیا کو معلوم ہے۔ قرآن کریم نے تو 1500 سال پہلے بتا دیا
کہ بچے کی پیدائش اس طرح اس طرح بچے بنتے ہیں، ہفتے وہ 40 دن 4 دن 120 دن میں جان پڑ جاتی ہے، پھر پیدائش ہوتی ہے۔ تو قرآن نے تو اتنے پہلے بتا دیا دنیا کو، لیکن دنیا کو، میڈیکل سائنس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ بچے پیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے۔ وہ اب سائنسی ایجادات یعنی صدیوں بعد جو ہے جا کے میڈیکل سائنس نے بتایا۔ آج جو ریسرچ ہے اور جو میڈیکل سائنس سے تحقیق کی گئی ہے، بالکل ہو بہو اسی کے مطابق کہ بچے اس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس میں دنیا کو چیلنج ہے کہ جس تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ ایسے پیدائش کے یہ مرحلے ہیں، پیدائش کے یہ طریقے ہیں، پیدائش کی یہ باریکیاں ہیں، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ یقیناً وحی کے ذریعہ بتایا گیا، قرآن کے ذریعہ بتایا گیا۔ تو غیروں کے لیے ایمان لانے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ بے شمار لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ تو سائنسی ایجادات کے ذریعہ اب پتہ چلا کہ بچوں کی پیدائش کے اتنے مرحلے ہوتے ہیں اور اس طرح انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان جب پیدا ہو جائے پھر تو اس پیدائش کے پورے مرحلے کو قرآن نے بار بار یاد دلایا ہے کہ ہم نے تم کو معمولی پانی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا اور نکلنے والی منی سے پیدا کیا۔ تو ذرا غور تو کرو، الم نخلقکم، کیا ہم نے تم نے نہیں پیدا کیا تم کو جو ہے منی سے اور معمولی پانی سے؟ اس پہ غور کرو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پھر احکام دیتے ہیں کہ اس کے مطابق انسان کو رب پہ ایمان لانا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے احکام کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پہ غور کرنے، پڑھنے اور سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔